بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کی کورس کوڈ 6553 درس کتب کی تیاری پارٹ 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نظریہ ایوولوشن۔ سیکنڈری اسکولوں میں بایولوجی کی درسی کتب میں نظریہ ارتقاء کے ساتھ ہونے والے سلوک اس بات کا عکاس ہے کہ پبلشر، مصنفین، پالیسی ساز، اساتذہ بحث و معاشرتی گروہوں کے دباؤ میں ہیں۔ کتاب میں نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیمی تقدس کو مذہبی عقائد معمولات پر قربان کر دیا گیا ہے۔ پچھلی صدی میں ہائی اسکول کی درسی کتب سے نظریہ ارتقاء کو خارج کرنے، تحقیق کو کمزور کرنے یا بے اثر بنانے کی الممکن کوشش ہوئی، جس میں کئی کامیاب رہی۔ مخصوص وقوع یا دورانی میں ہونے والی ترقی کے حوالے سے تحقیق ریسرچ کے ذریعے 1900 سے لے کر 1999 کے درمیان نظریہ ارتقاء سے متعلق پیش کیے جانے والے 44 کے قریب موضوعات کا پتہ چلا، جنہیں 110 ہائی اسکول میں پڑھایا جا رہا تھا۔ اس ڈیٹا سے یہ بات ظاہر ہے کہ تضاد اور تنازعات سے بچنے کے لیے پچھلی صدی میں احتیاط کی درسی کتب باقاعدگی کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 1960 سے قبل درسی کتب میں نظریہ ارتقاء کو غیر متنازع اور سراسری انداز میں پیش کیا گیا تھا، تاہم اس کی دور کی بعض درسی کتب میں اس نظریے کو براہ راست اور غیر متعصبانہ انداز میں پیش کیا گیا، جبکہ 1930 سے 1940 تک کتب میں نظریہ ارتقاء کو غیر فعال انداز میں پیش کیا جاتا رہا۔ مزید برآں بااثر گروپس کے دباؤ کی وجہ سے نظریہ ارتقاء کے باب کو کتاب کے آخر میں بھی پیش کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ ایسا کرنے سے غالب امکان تھا کہ اساتذہ دوران تدریس ایسے نظریے انداز کر دیں گے کہ اس پر کم وقت صرف کرنے لگیں۔ 1950 کی دہائی میں بایولوجیکل سائنسز کریکولم اسٹڈیز کے تحت ہونے والی سرگرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ درسی کتب میں نظریہ ارتقاء کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ یہ رجحان 1970 کی دہائی میں برقرار نہیں رہا، چونکہ اس دہائی میں نظریہ ارتقاء سے متعلق متعدد موضوعات کی اہمیت کم کر دی گئی یا پھر انہیں کتابوں سے خارج کر دیا گیا، جبکہ 70 کی دہائی میں ہی نظریہ ارتقاء سے متعلق موضوعات کو مزید کمزور کیا گیا۔ یہ رجحانات 90 کی دہائی کے آغاز میں بھی جاری رہے۔ 1970 میں تیار ہونے والی چھٹی جماعت کی درسی کتب پر 80 کی دہائی کے آغاز میں نظریہ ثانی کی گئی 4 کتابوں میں نظریہ ارتقاء کے موضوعات میں کم از کم 2 میں پہلے سے موجود تعداد کو برقرار رکھا گیا۔ اسی دور میں 5 درسی کتب تیار کی گئی۔ 80 کی دہائی کے وسط میں شائع ہونے والی بیشتر کتب کو نظر ثانی اور ترمیم کے بغیر شائع کیا گیا، تاہم اس دور میں جو کتب نظر ثانی ترمیم کے بعد شائع ہوئیں، ان میں یہ ارتقاء نظریے کے حوالے سے شہادتیں فراہم کی گئیں۔ ان کتاب میں دیانتدار انداز سے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا گیا۔ جدید بایولوجیکل بکس اور نظریہ ارتقاء ماڈرن بایولوجی کی، جو کہ ریاست متحدہ امریکا میں بہت زیادہ پڑھائی جانے والی کتب کے 16 ایڈیشن یا ان پر ہونے والی نظر ثانی کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ 1921 سے 1947 تک نظریہ ارتقاء پر زیادہ زور دیا گیا۔ 1950 کی دہائی کے دوران اس رجحان میں کمی ہوئی، 1960 کی دہائی میں اس کی توسیع ہوئی، 1977 1981 کے دوران پھر کمی ہوئی۔ البتہ 1985 میں اس نتیجے میں کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ رجحانات 1999 تک بڑھتا جا رہا تھا۔ کتاب کے 21ویں باب کا عنوان دا میتھڈ آف ایوالویشن میں رکھا گیا۔ اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ نظریہ تمام جدید علوم کا سنگ بنیاد ہے۔ اس نظریے کے وسیع تر پہلو کو ماہرین احیاءات نے بھی تسلیم کیا۔ 1926 کا ایڈیشن ٹیکساس میں اختیار کیا گیا، لیکن پبلشر نے اس سے آخری 3 باب خارج کر دیے۔ 1985 میں ارتقاء کے حوالے سے حلیہ بانو میں کی گئی ماڈرن بایولوجی میں اسے زیادہ جامع انداز میں پیش کیا جانے لگا۔ براہ راست زبان میں زیادہ مثالیں شامل کی گئیں۔ واضح طور پر بتایا گیا کہ اس نظریے کی تصدیق کے ثبوت ملے ہیں۔ یوں جاندار ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کیے تصورات کو وسیع پیمانے پر تسلیم کیا گیا۔ وسیع پیمانے پر نظریے کے بعد 1999 میں شائع ہونے والی اسی مقبول کتاب میں نظریہ ارتقاء پر انتہائی زور دیا گیا، جس کی کوئی نظریہ نہیں مل سکتا۔ اس سے پہلے 2 پیراگراف میں دنیا کے ارتقاء کا تصور پیش کیا گیا۔ درسی کتب کی پہلی سطر میں بتایا گیا کہ زمین پر آغاز 3 ارب 50 کروڑ سال قبل اور موضوع کے اختتام میں بتایا گیا کہ زمین میں تنوع مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ ارتقاء کو کتاب کا مرکزی خیال بنایا گیا، جب 1985 میں استعمال ہونے والے آرگن ویریشنز کو 1999 کے ایڈیشن میں ایوالویشن کے ساتھ ملا دیا گیا۔
نظریہ ارتقاء کی تعریف میں تبدیلیاں۔ درسی کتب میں جب ارتقاء کی تعریف شامل کی گئی تو وہ بڑے متنوع قسم کی تھی۔ بائیولوجی میں ارتقاء کے نظریے کی مرکزیت کے حوالے سے بھی اختلاف رہا ہے۔ 1900 سے 1920 کے دوران بائیولوجی کی درسی کتب میں ارتقاء کے موضوع پر بہت کم زور دیا گیا، لیکن پھر بھی بعض مصنفین نے کچھ تعریفیں پیش کی، البتہ یہ تعریفیں اگلی دہائیوں میں ترمیم کی زد میں آنے سے بچ گئی۔ بگ بلو کا کہنا ہے کہ آج کل کوئی بھی بڑا ماہر حیوانات نظریہ ارتقاء کا قائل نہیں، اور نباتات اور حیوانات کے مختلف انواع میں پہلے سے موجود اشکال میں تبدیلی کے ذریعے وجود میں آئے ہیں۔ 1960 سے قبل 53 سے 15 درسی کتب میں ارتقاء کی تشریحات کو فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی دوران میں اصطلاح 64 میں سے 24 درسی کتب کے انڈیکس میں شامل تھی۔ بہت سے لوگ ارتقاء کے لفظ سے ہی خاک میں ان مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی سرکس میں پہلی مرتبہ زرافہ دیکھنا ہے تو ساتھی کو تسلی دینے کے لیے کہہ دے کہ یہ جنگلی جانور نہیں، تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے رویے سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور حقائق کو تسلیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جانداروں کا ارتقاء کیا واقعی شواہد موجود ہیں، اگر ہیں تو انہیں کیا تسلیم کیا جائے، اگر کیا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو نظریے کو رد کر دیا جائے۔ حقائق کو چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ 1950 کی دہائی میں 14 سے 8 درسی کتب میں ارتقاء کا نظریہ کا استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ اس دور کی کتب میں نسلی نشوونما، ترقیاتی نشوونما، جنسی اصلاحات استعمال کی گئی۔ بیکر اور بیلس کا کہنا ہے کہ زندگی کا مختلف اشکال میں ان کی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ 1950 کی دہائی کے دوران بائیولوجی کی درسی کتب میں ارتقاء کا لفظ باقاعدہ سے استعمال ہوا۔ سیکنڈری اسکول کی بائیولوجی میں ارتقاء کا تصور مطالعہ کیا گیا۔ 1970 میں ارتقاء کے نظریے کو کتاب میں زیادہ شامل نہیں کیا گیا، نیز اس سلسلے میں زیادہ محتاط الفاظ کا استعمال ہوا۔ حقیقی BSc کے بلیو ورژن میں بتایا گیا۔ فضل سے حاصل ہونے والے شواہد سے ڈرامائی انداز میں پتہ چلا کہ لاکھوں سال پہلے دوران زندگی بڑی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی۔ اس نظریہ ارتقاء کے بارے میں کوئی قابل قبول شواہد برقرار نہیں رہا۔ 1963 میں الفاظ ڈرامائی انداز سے پتہ لگانے کو تجویز کرنے سے تبدیل کر دیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے اواخر اور 80 کی دہائی کے ارتقاء کی تعریف تو پیش کی گئی، البتہ اس سلسلے میں مختلف حولیے بیانوں کا سہارا لیا گیا، جبکہ 80 کی دہائی کے آخر میں رویوں میں تبدیلی آنے لگی، جس سے 90 کی دہائی میں بائیولوجی کی ایسی درسی کتب منظر عام پر آنے لگی جن میں نظریہ ارتقاء کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا۔ نظریہ کریشنزم۔ تخلیقی نظریے سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ کائنات اور اس میں موجود زندگی کا خالق اللہ ہے۔ یہ تصور قرآن کریم اور دیگر علمی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اس تصور کو حالیہ بیشتر درسی کتب میں پیش کیا گیا، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز نظریے کے ماننے والوں کی منشا کے مطابق نہیں۔ اس حوالے سے جامع بیان درج ذیل ہے۔ مذہبی حوالوں سے دیکھا جائے تو زمین کی تخلیق اور اس پر زندگی کے آغاز سے متعلق سوالوں کے مختلف انداز میں جواب ملتے ہیں۔ البتہ تمام مذاہب کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ابدی قوت نے ہی تمام جانداروں کو پیدا کیا۔ چونکہ یہ واقعات ماخذ الفطرت ہیں، اس لیے انہیں سائنسی بنیاد پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ماخذ الفطرت واقعات کا انسان اپنے محدود سے نہ تو اس سے درافت کر سکتا ہے نہ اس پر عمل درا سکتا ہے۔ بائیولوجی کی کتابوں میں نظریہ تخلیق ویسر کی کتاب بائیولوجی کے 1981 تا 85 کے ایڈیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا پر زندگی کا آغاز کا سبب بننے والی اسپیشل تخلیق کے ساتھ سائنسی انداز میں سلوک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عجوبہ ہے جو نہ درایا جا سکتا ہے۔ 1968 کے دوران 68 درسی کتب میں سلسلہ 3 پر نظریہ تحقیق کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں کتابوں میں نظریہ تخلیق کو اس انداز میں پیش کیا گیا جیسا کہ انداز 1914 کی درسی کتب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ بظاہر نظریہ تخلیق کو قبول کرنے کی بڑی واضح وجہ نظریہ آتی ہے، لیکن جب اس کا دفاع کرنے کا وقت آتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ماضی اور حال میں تیار ہونے والے ہائی اسکولوں کی درسی کتب میں نظریہ تخلیق کو ماننے والے کریشنلسٹ کے عقائد کو شامل نہیں کیا گیا۔ مزید برآں اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں آیا یہ عمل سینسرشپ کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ 18ویں صدی تک کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہے کہ اس دوران اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جانے والے مضامین فطری طور پر فلسفہ یعنی کریشنلزم کے عقائد کو نمایاں مقام دیا گیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا آہستہ آہستہ مشکل ہوتا ہے کہ نتیجہ 18ویں صدی کے آخر میں یونیورسٹی کورسز سے ان عقائد کو خارج کر دیا گیا۔ ان عقائد کے اخراج کی بنیادی وجہ ان کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکنا تھا۔ یہ حکومتی سینسرشپ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اسکول میں پڑھائی جانے والی بائیولوجی کا نتیجہ اس سے اخذ کیا جا سکتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔